إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات کے اندر وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جھوٹا انسان قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو بندہ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو وہ ہنسائے، لوگ اس کی بات سے خوش ہوں، اور وہ خود جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ہلاکت اور بربادی ہو اس انسان کے لیے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ میرے بھائی، جھوٹ بولنے کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، بعض دینی معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، بعض اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سب میں سے بدترین وہ انسان ہے جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں سے جان بوجھ کے یہ نہ کہا کرو کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہو، اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہوئے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ کہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ نہیں، کیونکہ جو لوگ یہ کام کریں گے یقیناً ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ مطلب یہ کہ جو انسان جان بوجھ کے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، مثلا دینی معاملات میں، کسی حلال کو حرام کرنے میں یا حرام کو حلال کرنے کے معاملات میں، تو گویا اس انسان نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ اور جو انسان یہ کام کرے گا، اس طرح کا دینی معاملات کے اندر یہ کام کرے گا، اس انسان کی اللہ کے پاس کوئی نجات نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس بندے نے جھوٹ بولا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کذبا علی لیس کذب علی احدکم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے، تم آپس میں جھوٹ بولتے ہو، ایک وہ گناہ تو ہے، لیکن اگر تم جھوٹ میرے اوپر بولو گے، یعنی میرے اوپر الزام لگا کے، میرے اوپر الزام تلاشی کر کے جھوٹ باندھو گے، تو یہ جھوٹ تمہارے عام لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہوگا، یعنی اس کا گناہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اور جس بندے نے ایسا کام کیا، یعنی جان بوجھ کے، ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یا ثابت نہیں ہے، اور انسان جان بوجھ کے اس کی نسبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا ایسا انسان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ ایسے انسان وہ سمجھ لے کہ وہ انسان جہنم کے اندر چلا گیا ہے۔ وہ دنیا میں ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے دینی معاملات پہ، اور ایسی لوگوں کے اندر باتیں کرتا ہے، جبکہ وہ باتیں، وہ حدیثیں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے اور لوگوں کو یہ بتلانا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کتنی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ یہ بشارت دو گے یہ جنت مل جائے گی، جس نے فلاں چیز کی بشارت دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت مل جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال کہ جس بندے نے دینی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کی اور اس انسان کو اگر وہ جانتا ہے تو اس سے بڑا انسان بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس انسان کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔